اللہ تعالی ہم سب کو جمعۃ المبارک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ لاہور میں حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی تقریبات کا آج آغاز ہو گیا ہے۔ 18، 19، 20 کو انشاءاللہ عرس شریف ہوگا۔ اسی مقدس ہستی کے حوالے سے آج انشاءاللہ عز و جل کچھ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یاد رکھیے، اللہ کے نیک بندوں کے تذکرے سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو نیک بندوں کے تذکرے سے جب رحمت برستی ہے تو ان کی صحبت کا عالم کیا ہوگا۔ تو بلا شبہ بہت ہی برگزیدہ ہستی ہیں یہ، اور ان کی شان کا تذکرہ ہم سنیں گے۔ اب نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ عز و جل غور سے سنیں گے، عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا اوج و کمال عطا فرمایا، اتنی شان عطا فرمائی، ایسا عروج اور ایسا سٹیٹس عطا فرمایا کہ جو آپ سے وابستہ ہوا وہ بھی کمال والا ہو گیا، اس کی بھی شانیں بلند ہو گئیں، وہ بھی عظمت والا ہو گیا۔ مثال کے طور پہ وہ زمانہ جس زمانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی، that span of time, that era is known as خیر القرون، تمام زمانوں سے سب سے بہترین زمانہ اس کو کہا جاتا ہے۔ 63 سال کا وہ زمانہ ہے، اور اگر آج دیکھا جائے تو 2019 چل رہا ہے اینڈ سائنس از پرفارمنگ ایٹ اٹس پیک، اور ہر لمحہ کسی نہ کسی میدان میں کوئی ایجاد ہو رہی ہے، اسپیس سائنس ہو، جینیٹکس ہو، انجینئرنگ ہو، کامرس ہو، جدید سے جدید تر زمانہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایسا زمانہ ہو چکا کہ یہ انسان کی جو مشینری ہے، جو ہمارا جسم ہے، بڑی کمپلیکیٹڈ مشین ہے، اس کی جینیٹکس کو، اس مشین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ریپیئر ہے۔ اور جو ڈی این اے جس کو کہا جاتا ہے، ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ، جو کہ بلو پرنٹ ہے انسان کے تمام ذاتی افعال، جو اس کے طبعی افعال ہیں، اس کے بالوں کا رنگ، اس کی آنکھ کا رنگ، اس کے چلنے کا طریقہ، اس کے بولنے کا انداز، یہ سارا ڈی این اے کے اوپر پرنٹ ہوتا ہے۔ یہ جو بیٹا باپ جیسا ہوتا ہے شکل و صورت میں، انداز میں، اکثر اوقات بولنے کا انداز بھی، دس از ڈیو ٹو دیٹ ڈی این اے۔ اور آج سائنس اس ڈی این اے کو مینیپولیٹ کر رہی ہے، ریپیئر کر رہی ہے، ٹرانسفر کر رہی ہے، انسرٹ کر کے باڈی کی کنسٹیٹوئنٹ کو چینج کرنا چاہ رہی ہے۔ بہت زبردست طریقے سے سائنس ترقی کی منازل طے کر رہی ہے، لیکن فرمایا حقیقتاً سچ یہ ہے کہ جو میرا زمانہ ہے وہ تمام زمانوں میں سب سے افضل ہے۔ اور جیسے جیسے زمانہ حضور کے زمانے سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، زمانے میں زیادہ تنزلی آتی چلی جا رہی ہے، زمانے کے اندر اخلاقی قدریں مزید گرتی چلی جا رہی ہیں۔ یو کین کمپیئر اٹ لائک دس دیٹ ٹوڈے اینڈ ٹمورو، آج اور کل کا دن، آج کا دن حضور کے زمانے سے زیادہ قریب ہے، اور جو کل کا دن ہوگا وہ تھوڑا سا اور دور ہو جائے گا۔ سو اٹ مینس دیٹ وہ زمانہ سب سے افضل ہے، وجہ کہ اس زمانے کو نسبت حاصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اب ازواج کی بات کرتے ہیں، وہ پاک بیبیاں جو حضور کی زوجیت میں رہیں۔ اب دنیا میں کتنی خواتین آئیں۔ آج میں نے کل بیان تیار کرتے ہوئے اسٹیٹسٹکس پڑھی کہ اس وقت بھی دنیا میں مردوں کی پرپورشن تھوڑی سی زیادہ ہے، خواتین نصاب نسبتاً کوانٹٹی کے لحاظ سے تھوڑی کم ہیں، جبکہ مرد زیادہ تعداد میں ہیں۔ تاریخ انسانی میں بڑی خواتین آئیں، بڑی ملکہ، بڑی حسین و جمیل، بڑی ذہین و فتین، لیکن فرمایا اے نبی کی بیویوں تم امت کی مائیں ہو، یو آر دا مدرز، اور نو ون کین پریسیڈ اے مدر، ماں سے افضل تو کوئی نہیں ہو سکتا، تم افضل ترین ہو۔ یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ تو ان پاک بیبیوں کو اتنی بڑی حیثیت، اتنا بڑا مقام، یہ مرتبہ کہ قرآن ان کی تعریف فرما رہا ہے
یہ کیوں حاصل ہوا؟ کہ انہیں نسبت حاصل ہے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ تو یہ نسبتوں کی بہاریں ہیں، یہ تعلق کا کمال ہے۔ ایک وقت کا غوث قطب ابدال ہو جائے اور دوسری طرف ایک ادنا درجے کا صحابی ہو، اس کے گھوڑے سے اٹھنے والی دھول کے برابر بھی وہ اللہ کا ولی نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ عبادت تو سارے کرتے ہیں، 24 آورز، تہجد، اشراق، چاش، 5 نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، مستحبات، واجبات، سنتیں، ایوری تھنگ، ایوری syllabus is in front of you and every saint is obviously obeying these things. So what is the point of distinction؟ کیا چیز ہے جو فرق ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، اور آج وہ صحابی ایک سیر جو بھی خیرات کرے 1 کلو جو، اور دوسرا غیر صحابی احد پہاڑ سونے کا خیرات کر دے، اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ وجہ نسبت حاصل ہے اس ہستی کی۔ تو پھر یہ ثابت ہوا، ہم یہ سیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ جسے نسبت حاصل ہو جائے اس کا مقام بڑا بلند ہو جاتا ہے، اور یہ صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ Their followership is termed to be the key of success۔ تم نے کامیابی حاصل کرنی ہے، ان کا پیچھا کرو۔ اور امت، we people up till the judgment day، یہ امت خیر الامہ کہلائی، سب سے بہترین امت۔ یہ وہ امت ہے کہ قیامت کے روز میرے آقا اس کی کثرت پر فخر فرمائیں گے۔ یہ وہ امت ہے کہ جب ایک نیکی کرتی ہے 10 لکھی جاتی ہے، اور جب گناہ کرتی ہے حکم ہوتا ہے ٹھہر جاؤ، ابھی نہ لکھو، شاید یہ توبہ کر لے۔ اگر توبہ کر لے نہیں لکھی جاتی، اور اگر توبہ نہ کرے تب بھی 1 لکھی جاتی ہے۔ یہ وہ امت ہے جس پر مال غنیمت حلال ہے۔ پچھلی امتوں پر مال غنیمت حلال نہیں تھا، کسی امت پر اونٹ کا گوشت حرام تھا، کسی پر مچھلی کا گوشت حرام تھا۔ ہم اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، مچھلی بھی کھاتے ہیں۔ اس زمانوں میں جب کوئی گناہ کر لیتا تھا، اس کا گناہ اس کے ماتھے پر یا صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا۔ اور یہاں کیا حال ہے کہ گناہ کر لو، 2 آنسو توبہ کے بہا دو، رب تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ کریم ایسا ہے اور اس امت پہ ایسا کرم فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ توبہ بڑی نفیس شے ہے، توبہ بڑی نفیس شے ہے، بڑی زبردست چیز ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو مٹا دیتی ہے، حتیٰ کہ کفر و شرک کو بھی مٹا دیتی ہے، بشرطیہ کہ توبہ کرنے والا واقعی یہ سمجھے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اور اب میں نہیں کروں گا۔ بڑی کمال کی چیز ہے توبہ۔ پہلی امتوں کے اندر قربانی کا گوشت امتی نہیں کھا سکتے تھے، آگ آتی تھی قربانی کو اچک کے لے جاتی تھی، یہ قربانی کے قبول ہونے کی نشانی تھی۔ حابیل اور قابیل کا بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ حضرت حوا علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، اور پہلے حمل کے بیٹے کی دوسرے حمل کی بیٹی سے شادی ہوتی تھی۔ قابیل کو کہا گیا کہ شادی کرو، جو دوسرے حمل سے بیٹی ہوئی ہے، اکلیمہ جو اس کی بہن تھی اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ اس نے کہا کہ میں اکلیمہ سے شادی کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا، وہ نہیں مانا، کہا قربانی دو۔ اس نے ایک بکرا قربانی کے لیے دیا۔ حابیل، انہوں نے کچھ گیہوں کے دانے قربانی کے لیے دیے۔ حابیل کی قربانی کو آگ لے گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل کو غصہ چڑھ گیا، کہنے لگا میں تجھے مار دوں گا، اور پھر اس نے حابیل کو مار دیا۔ یہ اس کائنات میں پہلا قتل تھا، فرسٹ مرڈر، فرسٹ ہومیسائیڈ۔ اور اب علماء فرماتے ہیں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے، ان سارے قتل کا عذاب اور گناہ قابیل کو ملے گا۔ اور پھر جب مار دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا، 1 ہفتے تک زمین پر زلزلہ طاری رہا۔ یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔
اور پھر آپ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ قابیل بڑا خوبصورت تھا، لیکن اس واقعے کے بعد اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، اس نے آگ کی پوجا شروع کر دی اور پھر کسی نے اس کو مار دیا۔ نبی کا بیٹا تھا، لیکن اپنی بد کرداری کی وجہ سے کفر کی حالت میں بے ایمان مرا۔ اور جب حابیل نے قابیل کو مار دیا، قتل کر دیا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اب اس لاش کا کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا، اس کوے نے اپنی چونچ اور پاؤں سے کھود کر ایک قبر بنائی اور اپنے کسی دوسرے کوے کو دفن کیا۔ اس طرح انسان نے سیکھا کہ دفن کیسے کیا جاتا۔ تو قربانی، ہم قربانی کریں، سارے کا سارا گوشت کھا جائیں، رب تعالیٰ قربانی پھر بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اور دوسری امتوں کے اندر قد کاٹ بھی بڑے تھے، عمریں بھی زیادہ تھیں، عبادتیں بھی تھیں۔ قوم عاد، پچھلے دنوں آرکیالوجسٹ نے ان کے مجسمے نکالے، بڑے بڑے سر ہیں ان کے، بہت بڑا ان کا تن ہے، بہت بڑے بڑے جسم۔ کہا جاتا ہے کہ بڑی ٹیکنالوجی ہوا کرتی تھی ان کے پاس، پہاڑوں کو چیر کر سردیوں کے لیے الگ محل بناتے تھے، گرمیوں کے لیے الگ گھر بناتے تھے، کھیتیاں تھیں، مویشی تھے، ناز کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے، ان کو سمجھایا، نہیں مانے، سرکشی پر اتر آئے، کہا لاؤ جو عذاب تم لے کر آ سکتے ہو۔ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی، عذاب کی آمد ہو گئی، 3 سال تک بارش نہیں ہوئی۔ کعبے میں گئے، جا کے دعا مانگی، رب تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجی، ایک لال، ایک سرخ، ایک لال، ایک کالی اور ایک سفید، اور آواز آئی کہ تم ان میں سے کوئی ایک بدلی، کوئی بادل چن لو۔ انہوں نے کہا کالا بادل ہم چنتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو کہتے ہیں وہ دیکھو ہم نے کالا بادل چنا ہے، ابھی آ کے بارش برسائے گا۔ فرمایا نہیں، یہ بارش نہیں برسائے گا، یہ رب کے عذاب کو تم نے بلا لیا ہے۔ وہ بادل آیا، تیز ہوا چلی، اونٹ گر گئے، وہ اپنے گھروں کے اندر چھپ گئے، جو بڑے چٹانوں کے اندر گھر بنے تھے۔ ہوا 1 ہفتے تک چلتی رہی، وہ خون تھوکتے تھے، گر گئے، مکان تباہ ہو گئے ان کے۔ اور جب سب کچھ تباہ ہو گیا، حضرت ہود علیہ السلام کچھ حواریوں کے ساتھ مکے میں چلے گئے اور ساری زندگی بیت المقدس میں پھر انہوں نے بسر فرمائی۔ یاد رکھو جس قوم پر عذاب آتا ہے نا، اس کی نسل کاٹ دی جاتی ہے، اس کی نسل کا کوئی بندہ آگے نہیں چلتا۔ تو یہ وہ امتیں تھیں، اور ایک ہماری امت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے ہر طرح سے، ہمیں بارش سے نہیں روکتا، عذاب نہیں دیتا۔ تو یہ نسبت حاصل ہوئی اس امت کو، یہ امت سب سے افضل ہو گئی۔ اور پھر باقی امتوں میں صرف نبیوں کے اوپر یہ رسپانسبلٹی تھی کہ وہ تبلیغ دین کریں، only prophets were entitled to preach۔ لیکن اس امت کے اندر یہ رسپانسبلٹی، یہ فرض، یہ اہم ذمہ داری اس امت کے اولیاء، اس امت کے علماء اور بالخصوص ہم سب کو ان دا انڈیویجول کیپیسٹی یہ ویسٹ کی گئی ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تم سب پیغام بر ہو، پیغام پہنچانے والے ہو، تم سب تبلیغ دین کرنے والے ہو۔ اور امت کے اولیاء نے، امت کے علماء نے یہ بات آگے پہنچائی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اولیاء کی صف میں شامل ہونے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے، نہیں تو ان سے کم از کم محبت کریں۔ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل فرما دے گا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل فرما دے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ سے تکرار کریں گے، اللہ کی مرضی ہوگی، ادب کے ساتھ اللہ سے تکرار کریں گے، اللہ سے عرض کریں گے کہ مالک ہمارے کچھ دوست جہنم میں ہیں، تو اجازت عطا فرما ہم ان کو جنت میں لے آئیں۔ اللہ خود یہ چاہے گا، اور پھر رب تعالیٰ حکم فرمائے گا جاؤ جہنم کے دروازے تک چلے جاؤ، اپنے دوستوں کو چن کر ان دوستوں کو لے کر تم جنت میں آ جاؤ۔ ان لوگوں سے نسبت کا یہ فائدہ ہوتا ہے، یعنی اگر تم ان میں نہیں ہو سکتے، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اور کتنی ہی جگہ پر ابن ماجہ میں اور کتنی جگہ پر یہ حدیث پاک آئی کہ آج اگر کسی نے کسی ولی سے ملاقات رکھی، وضو کا پانی دیا، پانی پلا دیا، قیامت میں جب اللہ کا ولی جنت میں جا رہا ہوگا اور ایک جہنمی جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، رستے میں ان کی ملاقات کرا دی جائے گی۔ ملاقات کروانے والا کون ہے؟ رب تعالیٰ۔ ثابت ہوا کہ اللہ کے ولی سے ملاقات رب ہی کرواتا ہے، رب کروانے والا ہے، اور وہ جہنمی فرشتوں سے چھڑا کر اپنے پاس کو اللہ کے ولی کے پاس آئے گا، عرض کرے گا دنیا میں فلاں جگہ پر میں نے آپ کو وضو کروایا تھا، فلاں جگہ میں نے 1 گلاس پانی کا آپ کو پیش کیا تھا، آج بڑی مشکل میں ہوں، آج مجھے اس مشکل سے نکالیے۔ وہ اللہ کے ولی اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا دیں گے
کہیں گے جزائیں دینے والا تو ہے، مالک اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے، تو اس کی دستگیری فرما، اس پہ رحم فرما، اور اللہ تعالیٰ اس جہنمی کو جنت میں جانے کا مژدہ سنا دے گا۔ تو ان نیک بندوں سے ملاقات رکھیے۔ اور آج جن کا تذکرہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اقبال فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم ڈاکٹر اقبال فرما رہے ہیں، یہ اکثر جایا کرتے تھے وہ داتا صاحب کے مزار شریف پر، اور داتا صاحب کے قدموں کی طرف شعر بھی لکھا ہوا ان کا یہی والا، سید حجویر مخدوم ساری امت کو داتا علی اجمیری کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور فرما رہے ہیں کہ پنجاب کی سرزمین پر اسلام کے اس بیج کو بونے والے داتا صاحب ہیں، اور کیسی بڑی یہ شان ہے کہ ہماری صبح کے آفتاب کو جگایا داتا صاحب نے، ان کی کتنی خدمت ہے۔ دیکھو جو بندہ درخت کا بیج بو دیتا ہے، اس درخت میں ہم بیٹھتے ہیں نا، ہمیں اس بیج بونے والے کا احسان ماننا چاہیے۔ اور یہاں پر کتنی بڑی بڑی ہستیاں کہہ رہی، کون نہیں آیا اس در پر؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نہیں آئے اس در پر، 40 دن تک بیٹھے رہے۔ بابا فرید نہیں آتے تھے اس در پر، بار بار آتے تھے۔ کیا تھا اس در پہ جو اتنی بڑی ہستیاں حاضر ہو رہی ہیں؟ اور 40 دن کے بعد خواجہ خواجگان، سلسلہ چشتیہ کے شہنشاہ، ہند کے شہنشاہ خواجہ معین الدین اجمیری کیا فرما رہے ہیں؟ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ ناقصوں کے تو پیر ہیں آپ، لیکن کاملوں کے بھی آپ رہنما ہیں۔ بتائیے کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہنے والے کی زبان ہوتی ہے نا، سٹیٹس ہوتا ہے ایک، یہ شان ہے داتا صاحب کی۔ کس انداز سے آپ نے بیج بویا، 7 مرتبہ غیر مسلموں نے آپ کو اتنا مارا اسی لاہور میں کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور وہ آپ کو مرا ہوا سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی۔ 21 دن اسی لاہور کی زمین پر بھوکے پیاسے پتے کھا کھا کر آپ رہتے تھے۔ تو پہلی خوبی داتا صاحب کی کیا ہے؟ آپ سید ہیں، نجیب الطرفین، اماں جان کی طرف سے حسینی سادات میں سے ہے، والد صاحب کی طرف سے حسنی سید ہیں، دونوں کی آپ کو برکتیں حاصل ہیں۔ اور یاد رکھو سید انسان کبھی اپنی کوشش سے نہیں ہوتا، دس از بائی ناٹ بائی چوائس، دس از سم تھنگ بلیسڈ، دس از سم تھنگ بسٹاؤڈ، آپ کو مل گیا۔ اب جو سید ہے اس کا احترام اور اعتزاز یہ ضروری ہے۔ قاضی اعظم مالکی شفا والے فرماتے ہیں کہ سرکار کی تعظیم و توقیر میں یہ بھی ہے کہ جن جن چیزوں کو حضور سے نسبت ہوئی، جن جن مقامات پہ حضور تشریف لے گئے، جن چیزوں کو حضور نے چھوا، جن چیزوں کو حضور سے نسبت ہوئی، سب کی تکریم کی جائے۔ داتا صاحب غزنی میں پیدا ہوئے تھے نا، اس زمانے میں غزنی سینٹر آف ایجوکیشن تھا، بڑے بڑے علماء وہاں پر ہوا کرتے تھے۔ اور اسی ماحول میں جب آپ بڑے ہوئے، آپ کو بھی علم دین سیکھنے کا شوق پیدا ہوا، آپ نے بچپن میں ایک فلسفی سے مناظرہ کیا اور اس کو ہرا دیا، اور پھر شوق علم دین کے لیے آپ گھر سے نکلے۔ یاد رکھیے علم بڑی چیز ہوتی ہے۔ داتا صاحب نے پہلے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے وہ سیاحت کا مرحلہ اختیار کیا۔ علم ضروری کیوں ہے؟ علم ضروری اس لیے کہ یہ دنیا بڑی خطرناک ہے۔ کہا جاتا ہے یہ دنیا ایک جنگ کی کیفیت میں ہے، یہاں پر قدم قدم پر شیطان، نفس کے بہکاوے، یہاں پر آپ کو ہر جگہ گمراہ لوگ ملیں گے۔ آپ کے پاس کیا سٹینڈرڈ ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ سچا یہ جھوٹا ہے، یہ کھرا یہ کھوٹا ہے؟ اگر علم ہوگا تو پتا چلے گا۔ آپ نے اپنی والدہ کی آغوش کے اندر تربیت شروع کی، اور پھر آپ اتنا پڑھتے کہ پانی پینے کی بھی فرصت نہ ہوتی۔ سلطان محمود غزنوی کے مدرسے میں آپ پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی کا وہاں سے گزر ہوا، سارے کے سارے سلطان کی آمد پر آگے بڑھے، سلطان کو ویلکم کرنے کے لیے۔ آپ کونے میں بیٹھ کر پڑھتے رہے۔ ایسی تجلیات تھیں داتا علی اجمیری کے چہرے پر، سلطان تاب نہیں لا سکا۔ اور سلطان محمود غزنوی جو خود بھی بڑے عاشق رسول تھے، وہ کہنے لگے ایسے بچے ہمارے مدرسے کی زینت ہوتے ہیں۔ داتا صاحب باہر نکلے، اور پھر یہ جو قرآن میں آیا زمین پر چل کے دیکھو اے حبیب، زمین پر چل کے دیکھو ان سے پہلے لوگوں کو کیا انجام ہوا۔ سفر کیا کرے، سفر کرو صحت پاؤ گے، حج کرو غنی ہو جاؤ گے۔ واقعی بڑے بڑے لوگوں سے واسطہ ملتا ہے، جو کوئی واہ کرتا ہے، کوئی آہ کرتا ہے، کوئی سبق دے جاتا ہے، کوئی ایکسپیرینس دے جاتا ہے۔ سفر کرنے سے بہت کچھ ملتا ہے۔
داتا صاحب نے پورے نون عالم اسلام کا سفر فرمایا، آذربائیجان، تبرستان، شام، عراق، بغداد، 40 سال تک سفر کیا۔ کہتے میں ایسے بزرگ سے ملا جنہوں نے 40 سال تک اپنا پہلو رات کو زمین پر نہیں لگایا تھا، دن کے وقت تھوڑا سو جایا کرتے تھے۔ ایک ایسے بزرگ سے ملا جو 20 سال تک بیٹھے نہیں تھے، بس نماز میں جتنا بیٹھنا ہوتا تھا اتنا بیٹھتے تھے۔ ایک ان کا مشرب تھا، ایک ان کا ذوق تھا۔ کہتے میں ایک جگہ پر گیا، ایک شیر نے میرے اونٹ پر حملہ کیا، میرے اونٹ کو زخمی کر دیا، پھر وہ شیر چھوڑ کر اوپر چلا گیا، درندے اور آ گئے، وہی شیر اترا، اس نے اونٹ کو مار دیا، پھر اوپر چلا گیا، اور وہ باقی درندوں نے اس اونٹ کو کھا لیا۔ وہ شیر اترا، ایک لنگڑی لومڑی آئی، وہ شیر پھر ہٹ گیا، لومڑی نے اپنا حصہ لیا، اور وہ جو شیر مارنے والا تھا اس نے تھوڑا سا گوشت کھایا، اور منہ پھیر کے داتا صاحب کی طرف دیکھا اور انسانی آواز میں کلام کیا کہ دیکھو، لقمے کھانا تو دوسروں کا کام ہے، جوان مرد وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے لقمے چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ سفر کرتے کرتے آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے، عالم اسلام کی اتنی سیاحت آپ نے فرمائی۔ میرے محترم سامعین کرام، 40 سال کے سفر میں داتا صاحب لکھتے میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، ایک بھی جمعہ قضا نہیں ہوا۔ What is the basic factor؟ علم دین، کشف المحجوب لکھی آپ نے، ساری کتابیں تو غزنی میں چھوڑ آئے تھے آپ اپنی ساری کتابیں غزنی میں چھوڑ آئے تھے۔ کشف المحجوب لکھتے ہوئے آپ نے جس انداز سے کشف المحجوب کو مینج کیا، ایک دیوان بھی لکھا تھا داتا صاحب نے، عربی اشعار تھے اس کے اندر، کسی نے داتا صاحب سے وہ دیوان مانگا اور اپنے نام سے چھاپ دیا، اسے کہتے ہیں پلیجرزم۔ ابھی پاکستان میں ایسا قانون نہیں آیا، ویسے دوسرے ملکوں میں، خاص طور پہ یو کے میں جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں ان کو ایک حلف نامہ لکھنا پڑتا ہے۔ حلف نامہ یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کی کاپی نہیں کروں گا، میں نیا ایجاد کروں گا۔ جس طرح آٹومن امپائر میں، سلطنت عثمانیہ میں جو اسکول بنتے تھے نا، ان اسکولوں کے باہر ایک اسٹیٹمنٹ لکھی ہوتی تھی، ایک تحریر لکھی ہوتی تھی، Here birds are not taught to swim and fish are not taught to fly۔ یہاں پر اسکول میں پرندوں کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ وہ تیرے، اور مچھلی کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ وہ اڑے۔ ذہین ترین استاد شاگرد کی ذہانت اور قابلیت کا اندازہ لگاتے تھے، یہ اسپیس سائنس کا ماہر ہے، یہ اسٹرانومی کا ماہر ہے، اس کو بایولوجی میں دلچسپی ہے، یہ میتھمیٹکس میں اچھا ہے۔ جو بچہ جس میدان میں اچھا ہوتا تھا اس کو وہاں پر لے جایا کرتے تھے۔ داتا صاحب کی اس کتاب پہ اس نے اپنا نام لکھا اور چھاپ دیا، وہ کفر کی حالت میں مرا تھا۔ کشف المحجوب شاہکار ہے، 232 آیات، 134 احادیث ہیں اس کے اندر، 1,00,000 سے زیادہ لفظ ہیں داتا صاحب کے۔ دنیا تصوف کی عظیم ترین کتاب یہ علم ہے۔ فرمایا فقر کی دنیا میں قدم رکھتے ہو، علم کے بغیر نہیں رکھ سکتے۔ آج تم دربار شریف کے حوالے پہ اعتراض کرتے ہو، چند جاہلوں کے عمل کو تم جواز مت بناؤ۔ امام شافعی جایا کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے دربار پر، جب آپ کو کوئی حاجت ہوتی 2 رکعت پڑھتے، حاجت کی دعا مانگتے، حاجت قبول ہو جایا کرتی تھی۔ داتا صاحب بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر گئے تھے۔ ڈونٹ پٹ بلیم آن دا انٹائر اسکول آف تھاٹ۔ ان بزرگان دین کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر یہ بزرگان دین علم والے تھے، علم حاصل کیا انہوں نے، علم کو پھیلایا، اور یہ ایکوزیشن تھی حضور داتا صاحب کی۔ کرامات بھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا کرامات نہیں ہوتی، کیوں؟ کبھی کبھار اپنی رٹ دکھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایس ایچ او نا علاقے کا، ڈی ایس پی صاحب ہو علاقے کے، کوئی ان کی بات نہ مانے، وہ اپنی رٹ دکھاتے ہیں کہ دیکھو میری اہمیت ہے۔ آپ کا پروفیسر ہو، آپ کا باس ہو، آپ اس کی بات نہ مانے، دکھاتا نا وہ کہ میں باس ہوں، دکھاتا ہے نا، وہ دکھاتا ہے میں باس ہوں۔ اور کبھی کبھار سامنے والے اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں، ان کے دل اتنے سخت اور کالے سیاہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے ولی کو اللہ نے جو طاقت دی ہوتی ہے وہ طاقت دکھاتے ہیں، پھر اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ حضور جب لاہور میں آئے، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ 30 سال لاہور میں رہے، اور اس 30 سالوں کے اندر آپ نے کتنا زیادہ دین کا کام کیا۔ آپ نے ایک مسجد بنائی، اس مسجد کا جو رخ تھا وہ قدر جنوب کی طرف تھا۔ علماء کو تشویش ہوئی،
آپ نے علماء کو اپنے پیچھے بلا لیا، ایک نماز ادا کی اور نماز کے بعد کہا آپ لوگوں کو قبلے کے حوالے سے تشویش ہے، وہ سامنے دیکھے، انہوں نے سامنے دیکھا، سامنے خانہ کعبہ نظر آ گیا۔ اب یہ داتا صاحب کو اپنی اس طاقت پر یقین تھا کہ اتنے حجابات ہیں لیکن میں خانہ کعبہ دیکھ بھی سکتا ہوں اور ان کو دکھا بھی سکتا ہوں۔ تو لاہور کا جو حاکم تھا رائے راجو، وہ اوپر سے مسلمانوں کا ساتھ دیتا تھا، دل میں نفرت رکھتا تھا۔ دعا کے لیے کہا گیا، داتا صاحب نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو راہ ہدایت عطا فرمائی، وہ حضور کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے، اور آج شیخ ہندی کے نام سے ان کی نسل میں یہ فیض تقسیم ہوتا چلا گیا، اور آج بھی داتا صاحب کے پہلو کے اندر ان کا مزار شریف موجود ہے۔ یہ اللہ والے تھے جو فیض بانٹتے تھے اور بانٹتے تھے اور بانٹتے چلے جاتے تھے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، حضور داتا صاحب آپ حنفی ہیں، آپ اپنا خواب بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا جب میں حضرت بلال مؤذن رسول کے مزار شریف پر حاضر ہوا، میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو رہی ہے، اور آپ کے گود میں کوئی بزرگ ہے، آپ نے اس طرح ان کو سنبھال رکھا ہے کہ ان کے قدم پاؤں بھی زمین پر لگنے نہیں دیتے۔ میں آگے بڑھا اور میں نے آگے بڑھ کر وارفتگی میں حضور کے ہاتھوں کو اور حضور کے پاؤں کو بوسہ دیا۔ یاد رکھنا، علماء فرماتے ہیں کہ حضور کے چہرہ مبارک کو دیکھ لینا، اس رخ انور کی خواب میں زیارت کرنا، کوئی کسی ایک خاص حصے کی زیارت کر لیتا ہے، کسی کو پورے رخ انور کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، بس کروڑوں اولیاء میں سے کچھ کو یہ رتبہ ملتا ہے کہ وہ خواب میں حضور کے ہاتھوں کو اور پاؤں کو بوسہ دیتے ہیں۔ اور داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے بوسہ دیا، اور پھر اس کے بعد میں نے جرأت کی کہ میں حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کر کے پوچھوں کہ یہ کون ہے جس کو آپ نے سہارا دیا ہوا ہے۔ یہ بھی یاد رکھو، بس زیارت ہی ہو جائے، اس سے بڑھ کر کیا انعام ہوگا۔ یہ بھی داتا صاحب کا خاصہ ہے، داتا صاحب کشف المجوب میں لکھتے ہیں کہ یہ میرا خاصہ ہے اللہ کے کرم سے کہ میں نے جرأت کی، حضور سے پوچھا یہ کون ہے۔ حضور ارشاد فرماتے تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ یہ ابو حنیفہ ہے، یہ تیرا امام ہے اور تیرے شہر والوں کا بھی امام ہے۔ شان دیکھو ابو حنیفہ کی، وہ جو داتا صاحب کے بھی امام ہے۔ تو داتا صاحب سوچتے ہیں کہ حضور نے تو فرمایا ابو بکر اور عمر کے بارے میں کہ ایک ہاتھ ابو بکر کا ہوگا، ایک ہاتھ عمر کا ہوگا، اور یوں حضور تشریف لایا کرتے تھے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن بھی میں ایسے ہی آؤں گا کہ ایک طرف ابو بکر ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا، لیکن ان بزرگوں کو گودی میں اٹھایا ہوا ہے اور گود میں اٹھا کر پاؤں بھی نیچے نہیں لگنے دیتے۔ میں سوچتا رہا کہ اس ایکٹ کا کیا مطلب ہے، یہ کیوں ایسے اٹھایا ہوا ہے، ہاتھ بھی پکڑ لیتے بڑی بات تھی۔ تو کہا اس کا مطلب مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ دیکھو یہ وہ ہستی ہے جو اپنے قدموں سے بھی نہیں چلتی بلکہ حضور نے ان کو تھام رکھا ہے، یہ حضور کی ہدایت پر ہے، یعنی ان کا اسکول آف تھاٹ دی بیسٹ ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ داتا صاحب کی عظیم الشان ہستی ہے۔ آپ نے بھی پیر صاحب پکڑے حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب حضرت ابو الفضل نے آپ کو فرمایا جاؤ لاہور چلے جاؤ، علی حجویری کہنے لگے حضور وہاں تو میرا حسین ہیں، آپ کے مرید میرا حسین ہیں وہاں پر۔ حضرت ابو الفضل نے فرمایا جو میں کہتا ہوں وہ مان لو اور چلے جاؤ۔ لاہور کیا تھا؟ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، لاہور تو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو ملتان کے گرد و نواح میں واقع تھا، کیونکہ ملتان وہ ہب تھا اولیاء کا، بڑے بڑے ولی تھے وہاں پہ۔ لاہور کیا تھا؟ جب حضور داتا صاحب اپنے مرشد کے حکم پر یہاں آئے، لاہور کے دروازے کے باہر بیٹھے ایک جنازہ آ رہا تھا، کسی سے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا یہ میرا حسین کا جنازہ ہے۔ پتہ چلا مرشد نے کیوں بھیجا۔ اور دیکھ لو اللہ کی خاطر دھرتی کو چھوڑا، اللہ نے دھرتی ان کے نام لگا دی۔ آج دنیا کو سب لاہور کو دنیا داتا نگر کے نام سے پکارتی ہے۔ ایک انگریز آیا تھا، اس سے پوچھا تم نے لاہور دیکھا؟ بڑا کچھ دیکھا، شیش محل دیکھا، قلعہ دیکھا، یہ دیکھا وہ دیکھا، یہ تو بتاؤ تم نے کس چیز نے متاثر کیا؟ وہ کہنے لگا میں تو حیران ہوتا ہوں، ایسے لگتا ہے کہ لاہور والوں کے دل اس ایک قبر والے کی مٹھی کے اندر ہے، ایسے لگتا ہے کہ صوفی کی قدر، اس صوفی کی عزت لاہور والوں کے دل میں جیسے ڈال دی گئی ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، بلا شبہ جو صفات ہیں داتا صاحب کی اور کسی بھی بندے کی، وہ عطائی ہے، گیون ہے، ذاتی صرف رب تعالیٰ کی ہے۔ جو بھی اس نیت کے ساتھ اپنے اللہ کے ولی سے مانگتا ہے
دیکھیں ہم بھی تو کہتے ہیں نا دوسروں کو، بچہ ماں کو کہتا ہے ماں مجھے کھانا دو، تو کیا ماں کو خدا مان رہا ہے؟ وہ ماں کو خدا تو نہیں مان رہا، کھانا دینے والا تو رب ہے۔ وہ کیوں کہہ رہا ہے امی کو امی کھانا دو، ابو مجھے اسٹیشنری لا کے دو؟ کیا باپ رب ہے؟ معاذ اللہ، اس کو پتہ ہے کہ دینے والا رب ہے، یہ رب سے لے کر دیتے ہیں۔ صفت ذاتی اور صفت عطائی، ذاتی صفت کا مطلب کیا ہے کہ اسے کہیں سے نہیں ملا، وہ رب ہے، ہر چیز کا مالک ہے، قادر مطلق ہے۔ اور عطائی کا مطلب کیا ہے کہ یہ لے کے دیتے ہیں۔ دیکھو آپ ہر جگہ پہ ٹرین کو روکو گے نا، ٹرین رکتی نہیں ہے، اشارہ کرو ٹرین کو، رک جاتی ہے؟ نہیں، کچھ اسٹیشن ہوتے ہیں وہاں چلے جاؤ ٹرین رکی بھی مل جائے گی آپ کو۔ اسی طرح رب کی رحمت کے بھی اسٹیشن ہوتے ہیں۔ یہ جنت کا باغ ہے، فرمایا کچھ قبریں جہنم کا گڑھا ہیں، کچھ قبریں جنت کا باغ ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بابا فرید، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، نظام الدین اولیاء وہ جنت کے باغ کی سیر کرنے نہ آئے؟ میں اپنی بات نہیں کرتا، آپ کی بات نہیں کرتا، کسی دنیا کے مولوی کی بات نہیں کرتا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے ہاتھ سے 90,000 کافروں نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ جنت کے باغ کی سیر کو آئے ہوں گے نا؟ تو کوشش کیجئے گا اپنے کانسیپٹس کو ٹھیک رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا جو کچھ سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔